ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل جو علم ہے نا وہ کیا ہے؟ سنت کا علم، سنت کے طریقے۔ اگر سنت کے طریقے میں اور آپ فالو نہیں کر رہے بلکہ اپنے بنائے ہوئے طریقوں کو لے کر چل رہے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے علم کو فالو کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، یقین جانے ناکام ہے، ناکام، کامیاب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ابھی جو مہینہ چل رہا ہے نا، یہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ، اور اس رجب کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے دیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے ہیں کہ اس رجب کے مہینے کو گزارنا کیسے، اور اس رجب کے مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا ہے نا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجب کے مہینے کے اندر مانگی تھی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ اس رجب کے اندر اور شعبان کے مہینے کے اندر ہمیں برکت عطا فرمائیے، ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائیے، ہمارے اعمال کے اندر برکت عطا فرمائیے۔ یہ جو ہم اس مہینے سے پہلے آپ کو ناراض کر رہے تھے، آپ کی ناراضگی کے اندر لگے ہوئے تھے، اے اللہ آج سے ہی ہم آپ کی ناراضگی کو چھوڑتے ہیں، جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر چل رہے تھے، اے اللہ آج سے ہم اس طریقے سے توبہ کرتے ہیں، غیروں کے طریقے سے توبہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آج سے ہی آتے ہیں۔ یہ تھی برکت، اس کو کہتے ہیں برکت۔ لیکن جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہیں، ہم پہلے سے ہی گناہ کر کے چل رہے ہیں، جھوٹ بول کے چل رہے ہیں، دھوکہ دے کر چل رہے ہیں اور گناہوں کے اندر لت پت ہو کر چل رہے ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں اور نئے طریقے اور اس مہینے کے اندر دوبارہ پیدا کر لیتے ہیں الگ سے۔ کوئی 27 رجب کو روزہ رکھ رہا ہے تو کوئی 27 رجب کو عجیب طریقے کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نماز کے اندر سورت کے بعد کئی قسم کی صورتیں ہوتی ہیں، انداز طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، کسی نے سورہ اخلاص 100 دفعہ پڑھنی ہے تو کسی نے 200 دفعہ پڑھنی ہے، کسی نے 500 دفعہ پڑھنی ہے، اور بہتان لگایا جاتا ہے کہ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتوں سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذاتوں سے ثابت ہے۔ تو یاد رکھیے گا ایسا کوئی عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعلیم دی ہے۔ ایسے کسی عمل کی تعلیم نہیں دی۔ جتنی بات ثابت ہے نا اتنا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جب شعبان اور رجب کے اندر برکتیں ہوں گی، آپ کے جسم کے اندر طاقتیں آئیں گی، اعمال کی طاقت آئے گی۔ قرآن شریف پڑھیں آپ اس رجب کے اندر، اس شعبان کے اندر۔ آپ نے نمازیں پڑھنی ہے، نمازیں پڑھیں، لیکن خصوصی طور پر کسی رات کے اندر زیادہ پڑھ لیں، یہ صحیح عمل نہیں ہے، یہ بدعت عمل ہے۔ خصوصی طور پر کسی رات کے اندر اس کو فضیلت والی رات سمجھ کر جاگ لیں اور جاگ کر عبادتوں کا معیار زیادہ کر دیں، گھنٹے زیادہ کر دیں، یہ بدعت عمل ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس رات کے اندر جاگ کر عبادت ہی تو کی ہے، کوئی اور کام تھوڑی کیا ہے جو آپ ہمارے کو بول رہے ہو کہ یہ گناہ ہے۔ ارے بھائی بات ساری سمجھو، بات دین کی ساری بنیاد ہی اتباع ہے، اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس اتباع ہی عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا بس رکنا ہی عبادت ہے۔ اپنی طرف سے زیادہ کرنا، اپنی طرف سے گھٹانا یہ عبادت نہیں ہے۔ اپنی خواہش کو پورا کرنا عبادت تھوڑی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا عبادت ہے۔